لا ریبہ فیہ، اس کتاب میں شک کی کوئی گنجائش کسی بھی جگہ پر ہے ہی نہیں، آپ نکال ہی نہیں سکتے۔ اور پھر کہا ہدی للمتقین، کہ یہ جو ہے ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ تو یہاں سے بات میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں آسان لب و لہجے میں، کہ دنیا کے اندر اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے عظیم تر جو نعمت اللہ نے دی ہے وہ ہدایت ہے۔ اور ہدایت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پورے طریقے سے قرآن کریم کے اندر کہا کہ یہ پوری کی پوری کتاب ہدایت کی، رہنمائی کی کتاب ہے للمتقین، اہل تقویٰ کے لیے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں کہ ہدی للناس، یہ سارے لوگوں کے لیے ہے۔ ہاں یہ ہے کہ متقی لوگ اس سے زیادہ استفادہ کر لیں گے، اور جو عام لوگ ہیں وہ اتنا استفادہ نہیں کر سکتے جتنا ایک متقی آدمی کر سکتا ہے۔ اور آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے آسمان سے زمین کی طرف، فرشتوں کو بھی زمین کی طرف بھیجنا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے جو آخری مکالمہ وہاں پہ کیا ہے آدم علیہ السلام کے ساتھ، وہ بہت ہی سننے کا قابل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ تم زمین کی طرف اتر جاؤ، لیکن ایک بات ذہن میں رکھو، اللہ نے زمین پہ آتے ہوئے آدم علیہ السلام کو یہ نہیں کہا کہ آپ نے کھانا کیسے بنانا ہے، وہاں پہ پیٹ کیسے بھرنا ہے، اس کی فکر آپ نہ کریں۔ کہا جب آپ زمین پہ جائیں گے تو یہ آسمانوں کا ماحول اور زمین کا ماحول، اور آپ نے جو جنت بھی دیکھ رکھی ہے، تو یہ ماحول کوئی ایک جیسا ماحول نہیں ہوگا۔ تو وہاں زمین کے اندر جا کے آپ کو خوف بھی آئے گا، آپ کو غم بھی آئے گا۔ جنت میں کوئی خوف نہیں تھا، کوئی غم نہیں تھا۔ میرے آسمان پر آپ کو کوئی تکلیف نہیں دی گئی، کوئی غم نہیں دیا گیا، کوئی دکھ نہیں پہنچا آپ کو۔ لیکن زمین پر پہنچتے ہی آپ کو جن چیزوں کا سامنا ہوگا ان میں سے خوف بھی ہوگا اور غم بھی ہوگا۔ اور میں یہ ویسی بات کر کے آگے نہ نکل جاؤں، آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح اندازہ ہے، کسی باپ کے دو بیٹے آپس میں لڑ پڑیں اور بڑا بیٹا چھوٹے بیٹے کا قتل کر دے، اس سے بڑا غم ایک باپ کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجنے سے پہلے کہا کہ وہاں پہ غم بھی ہوں گے، تکالیف بھی ہوں گی، دکھ بھی ہوں گے، پریشانیاں بھی ہوں گے، الجھنیں بھی ہوں گی، بہت سارے مسائل کا سامنا آپ کو ہوگا۔ تو اس کے لیے آپ کو ایک طریقہ بتا دیتے ہیں کہ آپ نے کیسے بچنا ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے رہنمائی آپ کو ملتی رہے گی۔ میں آپ کو ہر جگہ پر، ہر موقع پر رہنمائی کے لیے آسمان سے پیغام بھیجتا رہوں گا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ بس یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں، میری طرف سے جب آپ کو رہنمائی ملتی رہے گی، اور جو بھی اس پر اتباع کرتا رہا اور اس کی فرما برداری کے ساتھ اس نے اس کو اپنی زندگی میں لاگو کر لیا، تو اس کو پیغام دیتے اسے کوئی خوف نہیں ہوگا، اسے کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہ کتاب ہدایت آپ کے خوف کو بھی ختم کرتی ہے اور آپ کے غم کو بھی ختم کرتی ہے، آپ کے موجودہ دور کے بھی خوف کو ختم کرے گی اور آنے والے غم کو بھی یہ ختم کرے گی۔ تو اس واسطے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اہل تقویٰ جب اس کو پڑھ لیتے ہیں تو ان کے لیے تو سارے غم اور سارے پریشانیاں اور الجھنیں ان کی تو ختم ہو جاتی ہیں۔ لہذا ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو یہ بات اس طریقے سے سمجھائی گئی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں 1,00,000 سے زائد انبیاء کو باقاعدہ ہادی بنا کر بھیجا، اور ہر کتاب جو اللہ نے آسمان سے نازل کی اور جو اللہ نے تختیاں نازل کی، ان تختیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے نور کہا اور ہدایت کہا۔ اور اہل ایمان جو تھے وہ ایک دعا
معروف دعا یہ بعض علم لکھتے ہیں کہ سابقہ لوگوں کی بھی دعا ہوا کرتی تھی اور آج کے اہل ایمان کی بھی، کہ وہ کہتے ہیں الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہ ہم تعریف کرتے ہیں اللہ کی جس نے ہمیں اپنے دین کی ہدایت اور سمجھ اور رہنمائی دی، اور اگر وہ اللہ ہمیں یہ رہنمائی آسمان سے نہ دیتا تو ہمارے پاس کوئی فلسفہ نہیں تھا، ہمارے پاس کوئی سکول ایسا نہیں تھا، ایسا ادارہ نہیں تھا، ایسا مدرسہ نہیں تھا جس سے ہم دین کی ہدایت کو لیتے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت اپنی طرف سے نصیب نہ کرتا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین یا ھدی للناس، ھدی للناس دوسرے مقام پر۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شیطان ساری زندگی کوشش کرے گا، اور آپ کو آج میں بڑی قریب سے بات کرنا چاہتا ہوں، شیطان شاید آپ کی روزی کے سامنے رکاوٹ نہیں بنے گا، بالکل شاید وہ کہیں کہیں جگہوں پر تو آپ کی مدد بھی کرے گا کہ اس کے پاس روزی زیادہ ہو تاکہ یہ زیادہ مصروف ہو اور اللہ کی عبادت سے کہیں دور رہے۔ شیطان اپنے بڑے بڑے امور میں سامنے بہت کم آئے گا، لیکن جب بات آتی ہدایت کی، رہنمائی کی اور اللہ کی طرف سے پیغام کی، تو شیطان نے، ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے جملے کہے تھے جو کہ قرآن کریم میں ہیں کہ میں تیرے بندوں کے سامنے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، میں پیدل بھی، سوار بھی، زبان سے بھی، وسوسے سے بھی، جتنا میری جو طاقت ہے اور میں جو کر سکتا ہوں، میں تیرے بندوں کو چاروں طرف سے گھیرنے کی، گمراہ کرنے کی، راستے سے اتارنے کی ہر ممکن میں کوشش کروں گا، بس مجھے زندگی قیامت تک دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا چار ٹھیک ہے، تجھے قیامت تک مہلت دیتے ہیں، جو تو نے کرنا ہے جا کے کر لے، لیکن ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ شیطان نے قرآن میں جو بات ہے نا اس میں آتا ہے کہ سامنے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، تو اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں اس نے یہ نہیں کہا تھا میں اوپر سے بھی آؤں گا، یہ وہ نہیں کہہ سکا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا نزول اوپر سے کیا، ہدایت دائیں بائیں آگے پیچھے سے نہیں آتی، زمین والے تو رہنمائی کر ہی کیا سکتے ہیں، رہنمائی تو وہ ہوتی ہے جو آسمان سے آتی ہے اور وحی کی صورت میں آتی ہے، اور اس وحی کے اور تمہارے دماغ کے درمیان شیطان نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں وہاں سے کوئی رکاوٹ ڈال سکوں گا، ہاں اس ہدایت کو دائیں بائیں آمنے سامنے سے میں ضرور کسی طریقے سے روکوں گا، لیکن وہ بھول گیا کہ اوپر سے بھی روکا جاتا ہے۔ اللہ نے ہدایت آسمان سے نازل کر کے لوگوں کے دل میں اتاری، اور پھر صرف اتنا نہیں کہا بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی کرم کیا کہ جو مشکل ترین معاملہ تھا، میری بات میں ڈرتا ہوں لمبی نہ ہو جائے یہاں پر، کہ اتنے رحیم و کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو اپنی امت کے لیے اتنے نرم دل ہیں کہ صحیح بخاری میں ایک واقعہ آتا ہے، بلکہ وہ ایک جگہ پہ نہیں آتا، میرے علم کے مطابق وہ بخاری شریف میں کوئی 1 درجن سے زیادہ جگہوں پر آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے، کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ میں آج نماز لمبی کروں، لیکن پھر کبھی ایسا ارادہ کرنے پر جو پیچھے خواتین آتی ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ان کے پاس کوئی بیٹی کوئی بیٹا وہ رونا شروع کر دیتا ہے تو میں نماز مختصر کر دیتا ہوں کہ اس کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں کو تکلیف نہ ہو۔ یعنی نرمی اور شفقت کا معاملہ اس حد تک ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میرا امتی ہر وضو کے ساتھ مسواک کرے، میں واجب قرار نہیں دیتا میری امت پر مشقت ہو جائے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں عشاء کی نماز نصف اللیل تک لے کے جاؤں، آدھی رات کو میں نماز عشاء پڑھوں باجماعت، اور ایک بار پڑھائی بھی۔ کہتے ہیں میں دل تو یہ چاہتا ہے، لیکن چونکہ اس سے میری امت پر مشقت ہوگی تو میں مشقت کرنے والا نہیں ہوں، میں تو آسانی پیدا کر رہا ہوں۔ تراویح قیام رمضان اس لیے روک دیا کہ جس جذبے سے تم پڑھنے آتے ہو
अलैहिस्सलाम फरमाते थे कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ए मुआज तेरे साथ मोहब्बत है, और अल्लाह की कसम उठा के कहते थे कि मुआज तेरे साथ मुझे मोहब्बत है। 18 साल की उम्र में मुसलमान होने वाले मुआज बिन जबल 38 साल में दुनिया से जाने वाले थे। आप फरमाया करते थे कि किसी ने हलाल और हराम के बारे में जानना हो तो मुआज बिन जबल से सवाल करे। आप फरमाते थे मुआज बिन जबल क़यामत वाले दिन अंबिया की जो जमात होगी उसकी क़यादत और इमामत मैं करूंगा, दुनिया भर के सारे उलमा की क़यादत तू करेगा। और जिसको यमन की तरफ भेजते हुए अक्सर और बेशतर सवारी पकड़ के आगे हजूर चलते थे और मुआज कहते थे हजूर मैं नीचे उतर आऊं, आप कहते ना तू नीचे उतरेगा ना हम ऊपर बैठेंगे, बस मेरा दिल चाहता था कि तुझे यमन भेजते हुए मैं जरा तुझे इस तरीके से अलविदा करूं। इतनी मोहब्बत होने के बावजूद एक दिन एक आदमी आया और उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत कर दी। उसने कहा मुआज बिन जबल हमें इशा की नमाज पढ़ाते हैं लेकिन लंबी सूरतें पढ़ते हैं, मैं काम काज और मजदूरी करने वाला बंदा हूं, थक के आता हूं, लंबी नमाज होती है मैं और थक जाता हूं। इतने फजाइल मैंने मुआज बिन जबल के आपके सामने मुख्तसर रखे, इतनी मोहब्बतों इतनी क़यादतों सआदतों मोहब्बतों के बावजूद आपने मुआज बिन जबल को तलब करवाया और अपने सामने बिठा के 3 मरतबा फरमाया अफतालुन अफतालुन अफतालुन, मेरे उम्मतियों को आज़माइश में डालते हो, तुझे छोटी सूरतें याद नहीं है, आज के बाद तुम लंबी सूरत नहीं पढ़ोगे मुआज, मुख्तसर सूरतें पढ़ो और मेरे उम्मतियों को मुशक्कत में मत डालो। नबी अलैहिस्सलाम को ताइफ में पत्थर पड़े फरिश्ते आ गए आसमान से और आप कहते हैं कि आप सिर्फ लब आपकी हरकत करें और हम इनको 2 पहाड़ों के बीच में पीस देते हैं। आपने कहा नहीं, लब हरकत जरूर करेंगे लेकिन इनको पीसने के लिए नहीं है, हाँ या अल्लाह इनको हिदायत दे दे, ये मुझे जानते नहीं है और अगर इनकी नसीब में हिदायत नहीं है ना, इनकी नस्लों में से किसी को हिदायत दे। यहाँ इधर ये है लेकिन उधर एक बद्दुआ है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। आपने कभी दुश्मन को भी बद्दुआ नहीं दी लेकिन आपने फरमाया अल्लाहुम्मा शुक्र, या अल्लाह उस आदमी पर मुशक्कत तू डाल जो मेरे उम्मतियों को मुशक्कत में डाल। आपने सारे दर्द बर्दाश्त किए लेकिन उम्मती के लिए मुशक्कत का लफ्ज़ एक भी बर्दाश्त नहीं किया। अब थोड़ा सा इसी जुमले को हम एक और तरफ लेके जाते हैं ताकि जो मैं बात असल कहना चाहता हूं वो कह सकूं कि हिदायत इतनी आसान नहीं थी, आप हमारे लिए इतने नरम थे, लेकिन अल्लाह कुरान में फरमाते हैं लो अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियन मुतसद्दिक़ मिन खशियतिह। अगर हम ये कुरान किसी पहाड़ पर नाज़िल करते तो अल्लाह के डर से और इस जिम्मेदारी से और इसकी मनकबत और शान और मकाम की वजह से वो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। इतनी बड़ी अमानत पहाड़ों पर नहीं समा सकती। कहा हमने ये पूरे का पूरा कुरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर नाज़िल किया। जो चीज पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकते वो नबी अलैहिस्सलाम के दिल पर नाज़िल हुआ। आप ये समझ रहे हैं कि ये आसान था? अगर आपके वहमो गुमान में ये बात बैठी हुई तो ये बहुत आसान था कि जिब्रील आए और वही दी और चले गए। आप नबी अलैहिस्सलाम की 13 साल मदनी जिंदगी में, मक्की जिंदगी में, 10 साल मदनी जिंदगी में और 10 साल की जिंदगी के 8 साल आखिरी, उन 8 सालों में 87 जंगें हुई। 87 जंगों में तकरीबन 25 या 27 जंगों में बनफ्से रफीज हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शामिल रहे, जख्म खाए, पत्थर भी खाए, गालियां भी, सब वो सारी तकलीफ अगर आप जमा भी कर लेना तो वही जो एक बार नजर होती थी ना उसका बोझ इन सारी जंगों से ज्यादा बड़ा बोझ।
हाथी बनना बहुत औखा है, हाथी हो जाना, हाथी करार पाना। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना पढ़ के हम मौलवी निकल जाते हैं, ये बनना बहुत मुश्किल है। सैयद आयशा फरमाती हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सर्दी का मौसम हुआ करता था और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही का नज़ूल होता था। सख्त सर्दी के मौसम में जब लोग कांप रहे होते हैं कि सर्दी का हम बचने से क्या बंदोबस्त करें, इन सर्दियों के सख्त मौसम के अंदर भी हजूर को पसीना आ जाता। एक दिन सईद बिन ज़ैद कहते हैं कि मेरा रान नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रान के नीचे था और मैंने निकाला नहीं कि मोहब्बत के हजूर का रान मेरे रान पर आया, और इससे बड़ी मेरे लिए और क्या सादत की बात है कि हजूर के जिस्म से मेरा जिस्म मिल रहा है। कहते हैं अचानक जिब्रील आ गया, वही शुरू हो गई। मैं क्या महसूस करता हूं कि वो रान जो मेरा था ना वो दबने लगा। इतना दबाव आया कि मैंने सोचा कि मेरा रान तो गया। मैंने कहा जितनी हिम्मत थी मैंने बर्दाश्त किया, फिर मैंने कहा बेहतर यही है कि इस रान को अब निकाल दो। कहते कि मैं आपको कसम देता हूं कि मैंने निकालने की पूरी कोशिश की, इतना दबाव था मेरे रान पर कि मैं अपना रान नबी के रान के नीचे से निकाल नहीं सका। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने वही के नज़ूल के वक्त हुजूर की कैफियत और हालत को मैंने देखा, आपके लब कांपते थे। सहाबा इकराम कहते हैं हम मक्के में आखिरी वक्त गुजार रहे थे, मक्की जिंदगी का 12वें साल का एंड था या 13वें साल का शुरू था या सेंटर था। ये उस माहौल को थोड़ा सा मैं देख के बता रहा हूं, यानी मक्के के आखिरी सालों की बात कर रहा। कहते आप अपनी सवारी पर सवार थे और आप तशरीफ ले आए सवारी पर, तो अचानक ही सवारी रुक गई, आप भी रुक गए और जिसने सवारी पकड़ी थी वो भी रुक गया। तो हम क्या देखते हैं कि आप पर वही का नज़ूल शुरू हो गया। हमने देखा इतनी ताकतवर बनी, वो पसीना पसीना हो गई, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी पसीने में, और हमने तसव्वुर कर लिया था कि अभी नहीं तो थोड़ी देर के बाद उठनी या बैठ जाएगी या इसकी ताकत कब आएगी और ये कैसे बर्दाश्त करेगी थोड़ी देर तक। कहते इतने में वही का नज़ूल खत्म हुआ तो हमसे रहा नहीं गया। हमने कहा हुजूर इतनी सख्त वही कैसे हुई? अल्लाहु अकबर। आज सूरत अल-अनआम नाज़िल हुई है और ये अल्लाह ताला ने पूरी की पूरी सूरत एक ही बार नाज़िल कर दी है। और अल्लाह जुल्ला आपने ये फरमाया, आज इस सूरत के साथ इतने फरिश्ते थे कि आसमान भरा पड़ा था, इतना प्रोटोकॉल से कोई सूरत नाज़िल नहीं हुई जैसे ये सूरत नाज़िल हुई है। इसका रोब और हैबत नहीं थी कि जिब्रील लेके आया, लाखों फरिश्ते उसके साथ ये सूरत लेकर आए। इसे कहते हैं ज़ालिकल किताबु, ये किताब है ला रैबा, आपको शक करने की इसमें गुंजाइश अंदर नहीं देता। और शक के बाद कहता है कि हुदल लिल मुत्तकीन, आप इससे अहले तकवा फायदा उठा सकते हैं, लेकिन चूंकि सारी इंसानियत का फायदा सोचा है हुदल लिन्नास एक दर्जे पे, बाकी इंसानियत भी इससे रहनुमाई लेती रहेगी। ये इतनी सदाकत की किताब। और इसी हिदायत को अल्लाह ताला ने एक गरीब से गरीब मुसलमान हो और वो जंगलों में हो, आबादियों में हो, वो अरबी जानता हो, वो फारसी हो, वो उर्दू अंग्रेजी कोई भी जबान जानता हो, पैदा होने के बाद जब वो बालिग होता है तो उसको सबसे पहले मस्जिद की राह दिखाई जाती है कि ये अल्लाह का घर है, यहाँ जाना है, यहाँ नमाजें पढ़नी है। लेकिन आपने कभी गौर नहीं किया, अगर कर लिया है तो मेहरबानी आपकी, नहीं किया तो थोड़ा सा टाइम है, मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको कि पूरी नमाज में हम अल्लाह ताला से मांगते ही कुछ नहीं। मैं अगर आपको सारी नमाज पढ़ के सुनाऊं और तर्जुमा करूं, कोई चीज अल्लाह ताला से हम नहीं मांगते सिवाय एक चीज, सिवाय एक चीज के हम मांगते। सारी नमाज में तो अल्लाह की हमको सुना करते हैं,
ساری نماز میں تو سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، تشہد اور نبی پر درود پڑھتے ہیں، لیکن جس چیز کا مسلمان نماز فرض، نفل، جنازہ، عیدین، کسوف، خسوف اور وہ تسبیح اور کوئی بھی نماز، ایون کی استخارہ، کوئی نماز ایسی نماز نہیں ہے جس کی رکعت میں قیام کی حالت میں دنیا کے ہر کونے میں اور دنیا کے ہر قبیلے میں اور دنیا کے ہر رنگ و نسل والا پوری نماز کے اندر ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر ایک ہی قبلے کی طرف جو کہ ہدی للعالمین ہے، ساری دنیا کی ہدایت کا وہ مرکز ہے، اس کی طرف منہ کر کے باوضو ہو کے قیام میں امام کے پیچھے کھڑے ہو کر صرف ایک چیز مانگتا ہے کہ اگر اللہ حمد بھی تیری ہو گئی، تسبیحات بھی تیری ہو گئی، پاکی بھی تیری بیان کر دی، عبادت بھی تیری ہو گئی، استعانت بھی تیری ہو گئی، مدد بھی تیری ہو گئی، بزرگی بھی تیری ہم نے بیان کر دی، ہم سب کچھ تیرے لیے کریں گے، اور اللہ تجھ سے صرف ایک چیز مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، بس ہمیں ہدایت دے دے، ہمیں راستہ ٹھیک ہے۔ اب جا کے گھر میں پوری نماز پڑھ لیجیے گا، مطالبہ صرف ہم نے اس ایک چیز کا کرتے ہیں اور کوئی مطالبہ نہیں۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنے والے انسان کو پتا ہوتا ہے میں سارے سفر کر کے نماز میں کھڑا ہوا، اور میں تو پیار سے کہتا ہوں جس رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مہمان کو بھیجا تھا ایک صحابی کے گھر میں، تو اس کے گھر میں اتنا اچھا کھانا نہیں تھا، یہ روایت آپ نے سنی ہے لیکن میں ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ اس نے چراغ گل کر دیا اور مہمان کے ساتھ بیٹھا رہا اور منہ کو حرکت دیتا رہا، مہمان سمجھتا تھا میزبان بھی کھا رہا ہے، لیکن رات کو اس کی بیوی اس کے بچے بھوکے سو گئے، میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن ایک دن میں اگر آج میرا بیٹا یا میری بیٹی یا آپ کا بیٹا اور آپ کی بیٹی رات کو بھوکی سو جائے تو مجھے بتائیے، رات بھر باپ کو نیند نہیں آتی کہ اس کا بیٹا اور اس کی بیٹی آج کچھ کھائے بغیر سو گئی، آدھی رات کو مائیں اٹھا کے بچوں کو دودھ پلاتی، پی لو، بھوکے سو گئے تھے۔ ایک صحابی نے پورا خاندان بھوکا سلا دیا اور رات کو خود بھی سو گیا۔ صبح فجر کی نماز میں مجھے سچ بتائیے گا، نبی کی بارگاہ میں جب وہ باجماعت نماز پڑھ رہا تھا، اس کو روٹی زیادہ ضروری تھی اور اپنی اولاد کی تکلیف دور کرنے کا غم تھا، لیکن اس کے باوجود کہتا تھا تجھ سے روٹی نماز میں آ کے کوئی نہیں مانتے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں بس صراط مستقیم سے ہم اپنے پیٹ کی آگ کو برداشت کریں گے، بھوکے سو جائیں گے، ایک دن نہیں، ہم ایک کھجور پر گزارا کر کے تیرے راستے میں جہاد بھی کر لیں گے، ہم ننگے پاؤں چل بھی لیں گے، جوتے ٹوٹ گئے تو ہم پٹیاں باندھ لیں گے، تلوار ٹوٹ گئی تو لکڑی پکڑ لیں گے، ہم سے کچھ نہ ہو سکا تو ریت اٹھا کے دشمن کی طرف پھینک دیں گے، ہمیں گھوڑے نہ ملے تو ہم پیدل چلیں گے، تیرے راہ میں ہر تکلیف برداشت کریں گے، لیکن جب بھی کبھی تیرے سامنے کھڑے ہوں گے تجھ سے جوتی کپڑا مکان نہیں مانگیں گے، ایک ہی سوال کریں گے اہدنا الصراط المستقیم، ہماری سب سے بڑی ڈیمانڈ یہ ہے ہمیں صراط مستقیم پہ رکھنا اور ہدایت ہمیں دینا۔ اللہ اگر اس بات کو قبول نہ کرے اور اس کو مقام نہ دے، مرتبہ نہ دے اور کیا دے، سورۃ الفاتحہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا فرمایا، دیکھو تمہاری آواز ہم نے سن لی، تم نے اتنی بڑی چیز مانگی ہے، ذالک الکتاب، یہ رہی تیری کتاب، اور لا ریب فیہ، میرے بندے اب اس میں شک نہ کرنا اور گنجائش بھی نہیں ہے، ہدی للمتقین، تو متقی تھا، تو نماز میں آ گیا تھا، تیری جواب یہ ہے کہ یہ پوری کی پوری کتاب تجھے دیتا ہوں تاکہ تو صراط مستقیم پہ رہ سکے، اور اتنی بات نہیں ہے، آپ یہ بھی کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم، کتنا انسان پڑھا لکھا لگتا ہے، اتنی اللہ کو وضاحتیں دے رہا ہے کہ اللہ صراط مستقیم تو دے گا، لیکن صراط الذین انعمت علیہم، بس دینا وہ جس پہ تیرا انعام ہوا تھا، اور اگر انعام والا مل گیا تو اور کیا رہ گیا تھا، پھر وضاحت کرتا ہے غیر المغضوب علیہم، کتابیں یہودیوں کو بھی ملی تھی، وہی لے کر نبی ان کے پاس بھی گئے تھے، کتاب انجیل عیسائیوں کے پاس بھی تھی، لیکن یا اللہ وہ تو گمراہ ہو گئے، تو غیر المغضوب علیہم ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے جن کے اوپر تیرا غضب ہوا، اور ان کا راستہ نہیں چاہیے جو بعد اس کتاب گمراہ
اللہ اتنی عظیم ہستی ہے. پوری سورۃ البقرہ میں آپ کو پورے یقین سے کہہ رہا ہوں ایز اے طالب علم آپ پڑھ لیجیے گا. اللہ نے اس چیز کا پتہ جواب کیا دیا؟ سبحان اللہ. پوری سورۃ البقرہ میں یہودیوں کی ساری تاریخ اللہ نے بیان کر دی کہ اگر ان کے راستے سے بچنا ہے تو سورۃ البقرہ کو ٹھیک سے سمجھ لو. اس کے متصل بعد ہے سورۃ آل عمران. اگر عیسائیوں کے راستے گمراہ ہو سکتے ہیں، اگر تم بچنا چاہتے ہو آل عمران پڑھ لو. اس میں ہم نے سارے عیسائیوں کے نظریات کو بیان کیا. یہ دونوں صورتیں بڑی صورتیں قرآن کریم کی، اور سورۃ البقرہ سب سے لمبی صورت ہے. اس میں یہودیوں کے ہر نظریے کو بیان کر کے کہا تم نے کہا تھا ہمیں وہ راستہ نہیں چاہیے، یہ اس راستے پہ چلنے والے تھے، ان کی میں نے وضاحت کر دی. پھر فرمایا جو بھی سورۃ البقرہ کو پڑھے گا، آل عمران کو یاد کرے گا اور سمجھے گا، قیامت والے دن یہ دو صورتیں اس پر سایبان بنے. اس قدر ہے ہدایت اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے عظیم، سب سے بڑی نعمت. اور وہ اس وقت ہمارے پاس خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہر خطبے میں یہ ہر عالم پڑھتا ہے خیر الہدی ہدی محمد. بہترین رہنمائی وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس سے بہترین کوئی اور نہیں. تو اتنی بہترین رہنمائی کے ہوتے ہوئے بھی اگر آپ خوف اور غم کی کسی فضا میں بستے ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس ہدایت کا سوال اس درجے پر کیا ہے. وہ ایک حدیث علماء بیان کرتے ہیں اور سند صحیح ہے کہ آپ ابھی وضو کرواتے تھے. وہ وضو کرواتے ایک دن آپ نے بڑی محبت میں آ کے فرمایا کہ مانگو، کوئی سواری کر لو، خدمت اتنی کرتے ہو. تو وہ تو سوچ میں پڑ گیا. اس نے کہا حضور یہ فرما رہے ہیں کہ میں کچھ مانگوں. یہ بات میں تھوڑی سی اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس کے بھی دل میں آتا ہوگا کیا مانگوں؟ کوئی دنیا کی دولت مانگوں تو ختم ہونے والی ہے. عامر سید ملتانی صاحب کو بہت سارے علماء اور یہاں کے لوگ جانتے ہیں. عامر سید ملتانی صاحب تو عید پر اچھا، ان کا جملہ مجھے بڑا اچھا لگتا تھا. میں امانتاً کہہ رہا ہوں طالب علم ہوں تو ان کا جملہ ان کی طرف منسوخ کر رہا ہوں. وہ کہا کرتے تھے اس کے دل میں آیا ہوگا اولاد مانگ لوں، لیکن اس نے اتنے لمبے سوچا ہوگا جس نبی کے ہاتھ پر اپنا بیٹا ابراہیم سانسیں پوری کر کے اس کی روح پرواز ہو جاتی ہو تو اولاد مانگیں گے. وہ تو ان کے اپنے ہاتھ پر اولاد چلی گئی تو نہیں بچایا، تو اولاد تو جانے والی چیز ہے، کوئی ایسی چیز ہی مانگ لوں جو کم از کم جانے والی تو نہ ہو. جب علماء بیان کرتے ہیں تو نیچے سے لوگ بڑا سبحان اللہ کہتے ہیں، عادت ہے ہونی بھی چاہیے. تو اس نے کہا حضور مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے. آپ نے تو بڑا سوال کر لیا تو نے مجھ سے. اور کسی سکول میں ایسے نہیں پڑھے ہوئے تھے، وہ کوئی ڈگری ان کے پاس نہیں تھی، لیکن ان کا ویژن تھا، سوچ تھی اور نظریہ تھا. انہیں پتا تھا یہ دنیا کتنی ہے، کہاں رفاقت چاہیے. آپ نگاہ کر تھوڑی میری مدد کر، حضور آپ کی مدد، ہاں تم کثرت سے سجدے کیا کر، اللہ تجھے میری رفاقت دے گا. اچھا سارے کہتے ہیں سبحان اللہ. میں کہتا ہوں تم نے جو نماز پڑھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے، آپ اس نے تو صرف نبی کریم کی رفاقت مانگی اور آپ نے کہا سبحان اللہ. لیکن اپنی نماز میں آپ نے کس کی رفاقت مانگی؟ صراط الذین انعمت علیہم. اب میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. انعام والوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، کہا جن پہ میں نے انعام کیا انعام اللہ علیہم من النبیین. اس نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مانگی تھی اور آپ لوگ بڑے خوش ہوئے. لیکن آپ نے ذاتی طور پر آپ لوگوں نے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، آپ نے تو سارے نبیوں کی رفاقت مانگی ہے. اور تم لوگوں نے صرف سارے انبیاء کی رفاقت نہیں مانگی، بلکہ تم لوگوں نے سارے کے سارے صدیقین کی مانگ لی. تم نے تو سارے شہداء کی مانگ لی. تم نے تو سارے صالحین کی رفاقت مانگ لی. اتنی رفاقت خود مانگتے ہو اور احساس نہیں ہوتا. اس صحابی کے واقعے پر خوش ہوتے ہو، ہونا بھی چاہیے، لیکن اپنی قسمت پر بھی سوچو. یہ تم ایک بار نہیں مانگتے. اگر فرض کی 17 رکعات ہیں، ان
میں سمجھوں گا کہ تم نے بڑی چیز مانی تھی۔ اب بات کو میں آخر سے سمیٹتا ہوں اور اپنے وعدے کے مطابق اپنی بات کو اینڈ کی طرف لے جاتا ہوں۔ یہ واقعہ سنا کر اپنے بزرگوں کو، نوجوانوں کو، بچوں کو، ماں اور بہنوں کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا ہے۔ میں آپ کو ہدایت کی بات بتا رہا ہوں۔ کہتے ہیں میری ماں مشرکہ تھی اور میں نے اسے کئی بار اسلام کی دعوت دی۔ ابو ہریرہ کا اصل نام تھا عبد الرحمن بن صخر الدوسی۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کو بڑی مرتبہ دعوت دی اسلام کی، وہ ہمیشہ انکار کر دیتی تھی۔ لیکن ایک دن میں گھر آیا، میں نے اپنی ماں کو دعوت دی اسلام کی، فتح سرے سے اس نے انکار کر دیا۔ یہ تو پہلے بھی کر دیتی تھی، یہ کوئی نئی بات نہیں تھی میرے لیے، لیکن آج اس نے ایک عجیب کام کر دیا۔ اسمعتنی فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما اکرہ، اس نے میرے نبی کے بارے میں ایسی بات کر دی جو مجھے پسند نہیں تھی۔ اس نے ہادی کائنات کے بارے میں نازیبا جملہ بول دیا جو مجھے اچھا نہیں لگا۔ میں نے اپنا گھر چھوڑا، میں ایک ہی لگتے جگر تھا اپنی ماں کا، میں حضور کی بارگاہ میں آیا، فابکا، میں رو پڑا۔ حضور کہتے ہیں ابو ہریرہ تم ابھی گئے تھے، پھر واپس آ گئے ہو، رو رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ کہا حضور ہر روز اپنی ماں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، شکر کرو ہمارے ماں باپ مسلمان ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے ماں باپ مسلمان ہیں۔ روزانہ ماں کو دین کی دعوت دیتا ہوں حضور، آج میں نے ماں کو دعوت دی، اس نے انکار کیا، یہ میرے لیے نئی بات نہیں تھی، لیکن آج اس نے وہ جملہ آپ کی ذات کے بارے میں کہہ دیا جسے میں سن نہیں سکتی۔ مجھے برا کہے، مجھے جو مرضی کہے، مجھے برداشت ہے، آپ کے بارے میں کوئی جملہ کہے تو وہ میں کیسے برداشت کروں؟ کہا ابو ہریرہ پھر کیا کریں؟ کہا ادعو اللہ، آپ اللہ سے دعا کریں ای یہدیہ، وہ ہدایت دے دے میری ماں کو، میری ماں کی ہدایت کے لیے حضور آپ ہی دعا کر دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حالت کیفیت کو محسوس کیا اور اپنے ہاتھوں کو بلند کیا۔ سندن صحیح بات ہے، اللہم اہدِ ام ابی ہریرہ کا، یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے۔ ابو ہریرہ خود فرماتے ہیں کہ میں ایک روایت میں آتا ہے مسرعاً، میں بڑی تیزی کے ساتھ نکلا اور گھر کی طرف میں بھاگ پڑا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ میں گھر کی طرف چلنے لگا، اور جب میں گھر کے دروازے پر آیا تو میرے دروازے پر جب نہیں دستک ملی تھی، جو روایت کے الفاظ میں وہ پڑھ دیتا ہوں، ماؤں کا پیار بھی دیکھیے اولاد سے کتنا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں سمعت کا مطلب ہے میری ماں نے سن لیا۔ کیا سن لیا؟ میرے قدموں کی آہٹ کو سن لیا کہ ابو ہریرہ ہے۔ جس ماں کے ساتھ آپ بول نہیں سکتے وہ تمہارے قدموں کی آہٹ کو بھی اتنا محسوس کرتی ہے۔ کہتے میری ماں نے آگے سے قالت، میری ماں نے کہا کہ علی رجلک، جہاں کھڑے ہو وہاں کھڑے رہو۔ اور یہاں پہ ایک جملہ ہے جو میں اپنی ماں اور بہنوں کے لیے خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں اور سب کے لیے۔ کہتے ہیں کہ میں کھڑا رہا، تھوڑی دیر کے بعد مجھے لگا جیسے میرے گھر کے اندر سے پانی کے گرنے کی آواز آتی ہے، اور پھر کیا ہوا، میرے لیے دروازہ کھلا، اور یہ جملہ میرا ہوتا تو آپ جھٹلا دیتے۔ ابو ہریرہ کہتے میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری ماں نے غسل کیا ہے اور بڑی چادر لے لی ہے۔ شاید اس سے پہلے وہ کوئی اسلامی پردہ نہیں کرتی تھی، یا اسلام کی تہذیب اس کے بدن پر نہیں تھی۔ آج جو بے پردہ ہو کے ہم گھومتے ہیں یا ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں گھومتی ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے ہدایت آ جائے تو اسلام نافذ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میری ماں نے ایک بڑی چادر لے لی، اگلا جملہ سنیے، ایک چادر بڑی لی
کہتے مجھے دروازہ کھول کے کھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بیٹا میرا دل بدل گیا ہے، میں مسلمان ہو گئی ہوں، میری گستاخی، میری کمی، میری کوتاہی معاف کر دینا. کہتے میں نے ماں کی یہ بات سنی. اب روایت آپ پڑھ لیں. کہتے میں پھر نبی کریم کی طرف بھاگ پڑا، اور جب میں بھاگتا ہو گیا میں حضور کی بات میں پہنچا. اب کیا؟ میں پھر رو پڑا. حضور کہتے اب کیا ہوا ہے؟ کہتے حضور پہلے غم کی وجہ سے رویا تھا، اب من الفرح، اب ماں کے اس نام لانے کی خوشی ہے. میں آپ کو بتانے آیا ہوں، بلکہ میں آپ کو خوشخبری دینے آیا ہوں. اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہدایت کی وہ دعا کو قبول کر لیا ہے، میری ماں بھی مسلمان ہو گئی ہے. اللہ کے حبیب ایک دعا اور فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دعا کیا کروانی ہے؟ اللہ اکبر، وہ دعا آپ بھی کروایا کریں. کہتے ہیں اب دعا ہی کر دیں کہ اے میرے اللہ، یہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی محبت کرے، میری ماں سے بھی محبت کرے، جیسے وہ اہل ایمان بندوں سے محبت کرتا ہے، اور اہل ایمان لوگوں کے دلوں میں بھی میری اور میری ماں کی محبت کو ڈالوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے ہاتھ اٹھایا اور کہا اللہم، اے میرے اللہ، تو اس سے محبت کر ابو ہریرہ سے اور اس کی ماں سے، جیسے تو محبت کرتا ہے اہل ایمان سے، اور ان دونوں کی محبت اہل ایمان کے دل میں ڈال دے. روایت کا آخری جملہ پڑھتا اور بات ختم کرتا ہوں. ابو ہریرہ فرماتے ہیں ما خلق مؤمن، کوئی بھی مومن ایسا پیدا نہیں ہوا، لم یسمعنی ولم یرانی، نہ اس نے مجھے سنا اور نہ اس نے مجھے کبھی دیکھا، لیکن یہ دعا کا اثر ہے. کوئی بھی مومن زندگی میں جب بھی پیدا ہوگا وہ ابو ہریرہ سے محبت کرے گا. جب ہدایت آتی ہے تو حالات بدلتے ہیں، معاملات بدلتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی ناصر ہو اور کی بھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.